Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this video I am going to talk about how to solve Apple theme in PDF Palm and also in Hot Palm. क्या हम PDF Palm में Apple P को हल कर सकते हैं और उसके लिए बबल शीट हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसका हम टाइम लिमिट किस तरह सेट कर सकते हैं, हॉट पाम में एप्पल पी का क्या तरीका है, क्या आपने उसके लिए अलग नोट्स बनाना है। तो इस वीडियो में इन सब चीज़ों का इंशाल्लाह आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है। So first of all, my introduction, my name is Bahzada. I am MDCAT student. Last year I got 173 marks out of 200 and right now I am MDCAT repeater and my APC marks was 1000. सबसे पहले मैं टाइम की बात करता हूँ। If you are not able to make a deadline or time limit for a specific task, तो उस चीज़ में आप फिर कामयाब नहीं हो सकते। आपने हर एक टास्क के लिए डेडलाइन को मुंतखब करना है और टाइम लिमिट को मुंतखब करना है। ठीक है, इसके बग़ैर आप फिर प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, आपका फोकस भी नहीं रहेगा। ठीक है, टाइम को हम किस तरह मैनेज करते हैं एप्पल पी के साथ, तो आपने देखना है कि MDCAT में 200 MCQs हैं और उसका टाइम जो है वो 3 आवर है। उसके साथ आपने अपना एप्पल पी का टाइम जो है वो सेट करना है। किस तरह सेट करना है, आपने उससे 1 घंटा कम सेट करना है। आपने एप्पल पी 2 आवर में ख़त्म करना है बबल शीट के साथ। मैं आपको बताता हूँ कि उसका तरीका क्या है। ठीक है, लेकिन आपने 2 आवर उसका सेट करना है और उसको 2 आवर देना है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यानी नोट्स बनाना और उसके जो अहम पॉइंट हैं उसको पॉइंट करना और फिर दोबारा उस पर आ जाना और 1 से लेकर 200 तक दोबारा पढ़ना और हर एक ऑप्शन को दोबारा पढ़ना, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, और वो चीज़ें जो हैं, ये वाला चीज़ें, ये 2 आवर के बाद जो हैं उसमें जो एक्स्ट्रा टाइम लगेंगे आपके, तो फिर वो मैटर नहीं करेंगे। लेकिन आपने ज़रूर बबल शीट के साथ एप्पल पी को हल करने में 2 आवर स्पेंड करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल आपने स्पेंड नहीं करना है। द सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व एप्पल पी एंड PDF पाम। एप्पल पी को PDF पाम में आप किस तरह हल कर सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं और उसका जो बबल शीट है, मैं आपको ये सब के बारे में बताता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, एप्पल पी को डाउनलोड करना है, बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, हर एप्पल पी के साथ की होना बहुत ज़रूरी है। जिस एप्पल पी यानी फुल लेंथ पेपर के साथ एप्पल पी नहीं है, आपने उसको अवॉइड करना है और आपने उसको कभी भी हल नहीं करना है। ठीक है, तो आपने एप्पल पी को खोल दिया PDF पाम में अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने लैपटॉप से एट्सेट्रा, जो भी चीज़ है आपने उसको खोल दिया। बबल शीट आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, आपने उसको डाउनलोड करना है और फिर आपने उसको प्रिंट आउट करना है। वहाँ पर आप लैपटॉप में MCQs को देखेंगे और फिर यहाँ पर 200 इसमें इस बबल शीट में 200 जो बबल हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, 1 2 3 वो डिजिट इसमें मौजूद हैं। आपने उसके साथ ये करना है कि वहाँ पर देखना है और इसको बबल करना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने ये करना है, पहले दफ़ा जब आप जाए उस पर तो MDCAT की तरह आपने इस तरह जाना है कि उसमें पहले जो MCQs है जो आपको आती हों तो या आता हो, तो आपने सबसे पहले उसको टिक लगाना है, बबल शीट को फिल करना है। ठीक है,
اور پھر دوبارہ اس پر جانا ہے، اور اسی طرح آپ نے جو اگلے تکے کے MCQs ہیں، اس طرح جو بھی MCQs ہیں تو پھر آپ نے اس کو کرنا ہے، لیکن 2 بار آپ نے اس پر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے ٹائم میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کے لیے 2 آور آپ کو دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس FLP یعنی فل لینتھ پیپر کا جو کی موجود ہے آپ کے پاس 200 MCQs کا کی موجود ہے، آپ نے اس کی کے ساتھ اس ببل شیٹ کو کمپیئر کرنا ہے۔ جو MCQs آپ کے ٹھیک ہیں اس کو ٹک لگائے، جو آپ کے غلط ہیں آپ نے اس کو کراس لگانا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بھی کر لیا۔ جو تیسرا سٹیپ ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ کاؤنٹ کرنا ہے کہ آپ نے 200 MCQs میں آپ کے کتنے MCQs ٹھیک ہیں اور کتنے غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو غلط ہیں اور جو ٹھیک ہیں ان دونوں کو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ پڑھنے سے کیا ہوگا، آپ کے مائنڈ میں وہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ پختہ ہو جائے گی اور پھر آپ سے نہیں بول جائے گی۔ جہاں پر اہم پوائنٹ ہیں آپ نے اس کو کہیں بھی جا کر نوٹس میں آپ نے لکھنا ہے، اور نوٹس کے اوپر آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ FLP's نوٹس، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہر ایک FLP کا الگ نوٹس بنانا ہے، اور وہ الگ نوٹ میں کیا چیز پر موجود ہوگی، اس میں جو اہم پوائنٹ ہیں، جو اہم ویلیو ہیں، ریشو ہیں، جو بھی ہیں بایولوجی کی، کیمسٹری کی، انگلش کی، آپ نے وہاں پر جا کر آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ آپ نے یہ بھی کر لیا، جو غلط ہے آپ نے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ غلط ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ غلط ہوا ہے۔ اگر آپ کا ڈاؤٹ پھر بھی ہے تو آپ نے جا کر بک میں بھی چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو پوائنٹ آتا ہے کہ ہاٹ فارم میں ہم FLP کو کس طرح حل کریں گے، تو ہاٹ فارم میں بھی آپ نے یہ بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ جس FLP کا کی آپ کے پاس موجود نہیں ہے آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے، آپ نے اس کو کبھی بھی حل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا PDF فارم میں بھی یہ بات ضروری ہے اور ہاٹ فارم میں بھی۔ بہت سے اکاؤنٹ پر یہ پوسٹ چلتی ہیں کہ فل FLP اور اس کا کیپر وہ اپلوڈ نہیں کرتے ہیں، اکیڈمی والے اس طرح کرتے ہیں میرے خیال میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے جس کا کی موجود ہے اور کی بھی آپ نے اس طرح اکیڈمی اپنے جرنی میں اس طرح لوگ فائنڈ کرنا ہے جو آپ کو صحیح گائیڈ لائن دے، جو آپ کو صحیح مٹیریل پرووائڈ کریں۔ تو آپ نے جرنی میں اس طرح کے لوگ فائنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اکاؤنٹ والے ہیں وہ اچھے ہیں، وہ اکیڈمی والے اچھے ہیں، یہ چیز پیک ہیں یا یہ ریلیونٹ چیز ہیں، یہ سلیبس سے آؤٹ ہیں یا سلیبس کے اندر ہیں۔ بہت سے اکیڈمی اس طرح بھی ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ کے اٹریکشن کے لیے ڈیفیکلٹ MCQs بناتے ہیں، یا اس طرح MCQs وہاں پر منشن کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں جو سلیبس میں نہیں ہوتے لیکن وہ اسٹوڈنٹ کے اٹریکشن کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے جرنی میں اس طرح کے لوگوں کو فائنڈ کرنا ہے۔ ہاٹ فارم میں FLP کو آپ نے گھر پر لایا، ٹھیک ہے، اور اس میں جتنے بھی ٹھیک ہے تو وہ اس میں کم ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کے بعد جو دوبارہ چکن ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میرے خیال میں 2-3 گھنٹے اس طرح لگ جاتے ہیں، 4 گھنٹے اس طرح لگ جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے میں آپ نے ببل شیٹ کو فل کیا اور پھر جب آپ دوبارہ چیک کریں گے تو اس میں 2 گھنٹے پھر لگ جائے گی، تو اس میں 4 گھنٹے تقریباً، لیکن ببل شیٹ کے لیے آپ نے لمٹ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وی ول میٹ دا نیکسٹ ویڈیو۔ گڈ بائے اینڈ گڈ لک۔